सूट तो बहुत क्रिएटिव है। अरे ये तो कुछ भी नहीं, ये तो बस ऐसे ही है। सूट तो वह है जो कल मैंने शॉपिंग में बड़े मॉल से लाया है। वह पूरे 20,000 का है। जब मैं पहनूंगी तो सब मुझे देखते ही रह जाएंगे। अच्छा, बहुत खूब। अरे अलीना, गेट अप एंड गो टू स्टडी टुमारो योर टेस्ट। Oh no, Mama, I watching my favorite dancer. Study later. या आई नो दैट यू लव डांसर, पर अभी पढ़ लो ना मेरी बच्ची। बाद में खूब टीवी देख लेना। उसे डांस का बहुत शौक है, कहती है अरे बड़ी होकर डांसर बनूंगी। पर बेटी, अपने मम्मी की बात मानिए और पढ़ लीजिए। नो माँ, बाद में पढ़ लूंगी। अरे अलीना, तुम तो मेरी बात सुनती ही नहीं हो। क्या करूं क्या ना करूं, बस दिन भर टीवी, गाने, मोबाइल, डांस। अरे अलीना, शी वाज वन द डॉल। Oh no, Mama, don't disturb you, see. तुम तो मेरी बात सुनती ही नहीं हो। अस्सलामु अलैकुम चाची। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए बैठिए। जी कैसे आना हुआ? हम आपके पड़ोस में अभी आए हैं। सोचा क्यों ना आपसे मुलाकात करें। इस तरह हम एक दूसरे से वाकिफ हो जाएंगे। और मेरा नाम शिवा है और ये मेरी बेटी शाहीन है। इसके वालिद इंजीनियर है। मेरा नाम चांदनी है और यह मेरी बहन हिना है और वह मेरी बेटी अलीना है। हाउ आर यू आंटी? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। अलीना आंटी आई है, विश हर। अस्सलाम वालेकुम। अरे राइट हैंड। ओ कमान यार। अलीना को तो इन सब चीजों से मतलब ही नहीं। और आप कैसी हो? मैं क्या बताऊं बहन, पिछले दिनों से तो काफी तबीयत खराब है। अब जाकर आराम, शहर के फेमस डॉक्टर से इलाज करवाए, अब जाकर आराम मिला। अल्लाह आपको शिफा दे। अल्लाहुम्मा आफी, अल्लाहुम्मा आफी। एक्सक्यूज लीजिए, उल्टे हाथ से नहीं खाना चाहिए, ये शैतान का तरीका है। बस। माशाअल्लाह, कितनी प्यारी बेटी है। हैप्पी बर्थडे। यस, आई एम कमिंग। मम्मी, मेरे फ्रेंड का बर्थडे है। उसने मुझे इनवाइट किया है और मुझे जाना है। नो बेटा, आज बर्थडे पार्टी में नहीं जाना है, चुपचाप जाकर पढ़ाई करो। नहीं, मुझे जाना है। कह दिया नहीं जाना है। देखो शाहीन भी तो बर्थडे पार्टी में नहीं जाती, क्यों शाहीन? नो आंटी, मैं तो अपना भी बर्थडे नहीं मनाती। क्या तुम अपना भी बर्थडे नहीं मनाती? केक भी नहीं काटती, क्यों? क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना बर्थडे कभी नहीं मनाया। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, सूरह अहज़ाब में, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। बेशक अल्लाह के रसूल आपके लिए उम्दा नमूना है। हमें भी उसी तरह जिंदगी गुजारनी चाहिए जिस तरह हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुजारी। और नो, पार्टी में तो कितना मजा आता है। सब डांस करते हैं, गाना गाते हैं और खूब मस्ती भी करते हैं। वो पार्टी से तो याद आया, अलीना ने भी तो अपने बर्थडे पार्टी में गाना गाया था। अलीना गाना गाकर सुनाओ आंटी को। नो माँ, बाद में सुना दूंगी। और शाहीन, तुमने क्या किया था? उसने तो स्पीच दिया था, सुना दो बेटा। हामी नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अल्लाह का बड़ा फज़्ल व करम है जिसने हमें उस ईमान
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اٹس اے بورنگ. ماشاء اللہ سائن، تم کہاں پڑھتی ہو اور بڑی ہو کر کیا بنو گی؟ میں مدرسہ عربیہ قاسم العلوم میں پڑھتی ہوں اور بڑی ہو کر عالمہ بنوں گی. اور تم علینا؟ میں بڑی ہو کر آرٹسٹ بنوں گی. ایجوکیشن آج کل اتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہم تو اپنے علینا کو اچھی اسکول میں بھیجتے ہیں. دیکھنا بڑی ہو کر سب سے بڑی ڈاکٹر بنے گی اور خوب پیسے کمائے گی. مما میں تو بڑی ہو کر ماڈل بنوں گی. کیا ہمیں اپنے بچوں کو صرف پیسوں کے لیے پڑھانا چاہیے؟ ایگزیکٹلی. کیا ہمیں اپنے بچوں کو صرف پیسوں کے لیے ایجوکیشن کرانا چاہیے؟ صرف یہ دیکھنا چاہیے کہ بڑے ہو کر ڈاکٹر، وکیل، انجینئر بنے؟ کیا ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمارا بچہ عالم بنے، انسان بنے؟ سٹی کے سب سے بڑے اسکول میں پڑھانے کا کیا فائدہ جب بچہ جانتا ہی نہ ہو، اسے صحیح غلط کی تمیز نہ ہو، اور ماں باپ کی عزت نہ کرے اور کہنا نہ مانے، اور انہیں پتہ بھی نہ ہو کہ اسلام کیا ہے. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو صرف دنیاوی پڑھائی نہ دیں بلکہ انہیں ایسی تعلیم دیں جو ان کی آخرت سنوار دے. ہمارے لیے اصلی تعلیم یہی ہے. رائٹ سسٹر، انٹرنیشنل اسکول میں تو ہمارے بچے بھی دین سے دور ہوئے جا رہے ہیں اور اچھے برے کی تمیز کھوئے جا رہے ہیں. میں تو ایسے بچوں سے بھی ملی ہوں جو نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیارا بیٹا سمجھتے ہیں. یہ سب بھی انٹرنیشنل اسکول سے پڑھ کر آئے ہیں. تو کیا ہمیں اپنے بچے کو مدرسے میں پڑھانا چاہیے اور ماڈل بننے سے دور کرنا چاہیے؟ ایسا نہیں ہے. دینی تعلیم حاصل کرنے سے کوئی بیک ورڈ ہو جاتا ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلم. علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. یہ نہ کہ تم اپنے بچوں کو ماڈل بناؤ بلکہ دینی تعلیم بھی حاصل کرواؤ. اب تو ہمارے شہر میں کئی مدرسے کھل گئے ہیں جہاں قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے. ہم اپنے بچے کو وہی ڈال دیں گے، اسی سے ہماری پریشانی دور ہو جائے گی. بالکل صحیح. ہمیں اپنے بچوں کو ایسی جگہ ڈالنا چاہیے جہاں ان کی آخرت سجے. لیکن میری آپ سے ایک درخواست ہے، مدرسے میں صرف 1 گھنٹے رہتے ہیں، باقی ٹائم تو اپنے گھر پہ ہی رہتے ہیں. ان کے والدین کو چاہیے کہ اپنا گھر دیندار بنائے. اور علینا، مجھے تم سے ایک بات اور کہنی ہے. ہاں ضرور کہو. علینا، ابھی تم نادان ہو، تمہاری عقل ابھی اتنا پختہ نہیں کہ صحیح اور غلط کا فیصلہ کر سکو. اس لیے میں کہتی ہوں کہ اپنی ممی کی باتوں پر غور کیا کرو اور ان کی باتوں کا جواب نہ دیا کرو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ماں باپ کو اف بھی نہ کیا کرو. اسے بھی دعا تمہاری بھلائی کے لیے ہی کہتی ہیں. ابھی اتنی سی عمر میں یہ ڈانس، گانے، موبائل، ان سب کے چکر میں نہ پڑو. یہ سب بے حیائی کی باتیں ہیں، یہ سب شیطان کے حربے ہیں. یہ ماڈل تمہارے لیے آئیڈیل نہیں بن سکتی. تمہارے لیے آئیڈیل تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سکتی ہیں. ایک بار خلیفہ ہارون رشید کی بیٹی زبیدہ جو بڑی نیک تھی، ایک مرتبہ اپنے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی. اچانک ایک غلام اندر آ گیا، اس کی نظر بالوں پر پڑ گئی. زبیدہ کی تو جیسے جان ہی نکل گئی کہ کسی غیر مرد کی نظر میرے بالوں پر پڑ گئی. فوراً انہوں نے اپنے بالوں کو کاٹ ڈالے کہ جس مال پر غیر مرد کی نظر پڑ گئی ہو وہ اس لائق نہیں کہ اسے رکھا جائے. یہ بھی مسلمان کی نشانی اور پاکی کا پیکر تھی. اس لیے میں کہتی ہوں کہ خوب دل لگا کر پڑھائی کرو تاکہ سماج میں تمہارے ماں باپ کا سر فخر سے اونچا ہو جائے. ارے بہن، تو نے تو میری آنکھیں کھول دی. میں تو واقعی میں بڑے دھوکے میں تھی. آج سے میں آپ سب کو گواہ بنا کر عہد کرتی ہوں کہ آج سے میں دل لگا کر پڑھوں گی اور دین پر چلوں گی. آپ بھی میرے لیے دعا کریں. تم سب نے ہماری آنکھیں کھول دی. اب ہم اپنے بچے کو دنیا کے ساتھ ساتھ دین کا علم بھی سکھائیں گے. اللہ ہم سب کو دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.